ابو اسحاق ابو الاحوص نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا آدمی کے جھوٹ میں یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 11۔ محمد بن مسنہ نے کہا میں نے عبد الرحمن بن مہدی سے سنا، کہہ رہے تھے آدمی اس وقت تک امام نہیں بن سکتا کہ لوگ اس کی اقتداء کریں یہاں تک کہ وہ سنی سنائی باتوں کو بیان کرنے سے باز آ جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 12۔ سفیان بن حسین سے روایت ہے کہ ایاس بن معاویہ نے مجھ سے مطالبہ کیا اور کہا میں تمہیں دیکھتا ہوں تم قرآن کے علم سے شدید رغبت رکھتے ہو، تم میرے سامنے ایک سورہ پڑھو اور اس کی تفسیر کرو تاکہ جو تمہیں علم ہے میں بھی اسے دیکھوں۔ کہا میں نے ایسا کیا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا جو بات میں تم سے کہنے لگا ہوں اسے میری طرف سے ہمیشہ یاد رکھنا، ناپسندیدہ یعنی منکر روایات کو بیان کرنے سے بچنا، کیونکہ ایسا نہ ہونے کے برابر ہے کہ کسی نے یہ کام کیا ہو یعنی منکر روایات بیان کی اور وہ اپنی ذات میں ذلیل نہ ہوا ہو اور اس کی بیان کردہ حدیث کو جھوٹا نہ سمجھا گیا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 13۔ ابو طاہر حرملہ بن یحییٰ ابن وہب یونس ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم کسی قوم کے سامنے ایسی حدیث بیان نہیں کرتے جس کے صحیح مفہوم تک ان کی عقلیں نہیں پہنچ سکتی مگر وہ ان میں سے بعض کے لیے فتنے کا موجب بن جاتی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 14۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر زہیر بن حرب عبداللہ بن یزید سعد بن ابی ایوب ابو ہانی نے ابو عثمان مسلم بن یسار سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو تمہارے سامنے ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آبا نے، تم اس قماج کے لوگوں سے دور رہنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 15۔